ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر بغداد میں ایک شیخ اور اس کا مرید ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کسی دوسرے ملک کی طرف سفر کیا۔ راستے میں ایک شہر آیا اور انہوں نے سفر کی تھکن اتارنے کے لیے ایک رات کے پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ شدید بھوک ستا رہی تھی، مگر دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز ایک ہی قیمت پر بک رہی ہے۔ اس قدر سستائی دیکھ کر مرید کی نیت خراب ہو گئی اور شیخ سے عرض کی، حضور اس شہر میں اپنے قیام کی مدت بڑھا لیجیے تاکہ ہم یہاں کچھ دن نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شیخ نے مرید کو خبردار کیا کہ یہاں ہر شے ایک ہی بھاؤ پر بک رہی ہے، لہٰذا دال میں کچھ کالا ہے۔ یہاں کے لوگ یقیناً عجیب ہیں، ہم زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر سکتے، بہتر ہوگا کہ صبح فجر پڑتے ہی یہ شہر چھوڑ دیں۔ مگر موٹی عقل والا مرید بھلا رمز کہاں سمجھ سکتا تھا، اصرار کرنے لگا کہ یا شیخ یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ قصہ مختصر کہ مرید نے شیخ سے چند دن اور قیام کرنے کی بات منوا ہی لی۔ چند روز بعد صبح ہی صبح ڈھول کی آواز سے دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ نقارچی اعلان کر رہا تھا کہ دربار میں آج سپہر کھلی کچہری لگے گی۔ شیخ اور مرید بھی عدل و انصاف کا معاجرہ دیکھنے کے لیے دربار پہنچ گئے۔ لوگ حاکم شہر کے روبرو اپنے اپنے مسائل اور شکایت رکھ رہے تھے اور حاکم ہر مسئلے اور شکایت پر فوری فیصلہ صادر کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص لنگڑاتا ہوا ہجوم چیرتے ہوئے آگے بڑھا اور حاکم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حضور انصاف کی دہائی ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرا گزر بسر چھوٹی موٹی چوریوں پر ہے۔ گزری شب میں نے گھر پر جیسے ہی نقب لگائی، اس کی دیوار کا ایک حصہ مجھ پر آن گرا اور میری ایک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اب میں معذور ہو گیا ہوں اور چوری چکاری سے بھی گیا۔ حاکم نے مالی مکان کو ہرکاروں کے ذریعے طلب کر لیا اور بانداز تیش پوچھا، تم نے اپنے مکان کی دیوار اتنی ناقص کیوں بنوائی جس کے گرنے سے ہمارا ایک قیمتی ہنر مند شہری معذور ہو گیا؟ مالک مکان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ میرے آقا، مجھے تعمیرات کی الف بے بھی نہیں معلوم، دیوار تو معمار نے بنائی ہے، وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ پورے پیسے لینے کے باوجود اتنی ناقص تعمیر کیوں اٹھائی۔ حاکم نے فوری معمار کو بلا بھیجا اور وہ دوڑتا چلا آیا۔ کیوں بے، یہ جو تو معمار بنا پھرتا ہے، آخر کو اتنی کمزور دیوار کیوں اٹھائی کہ ہمارے ایک باصلاحیت چور کی نقب کا بوجھ تک برداشت نہ کر پائی اور گر گئی اور ایک شریف انسان کی ٹانگ توڑ دی؟ معمار نے دس دستہ کہا، حضور جس روز میں دیوار بنا رہا تھا اس روز میری مزدور سے کچھ تو میں ہو گئی، چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ناقص گارا بنا ڈالا، لہٰذا قصوروار میں نہیں، وہ مزدور ہے۔ مزدور کی طلبی ہوئی تو اس سے صاحب اقتدار نے پوچھا، او ناہنجار، تو نے ایک تو گارا ناقص بنایا اور پھر معمار سے بھی یہ بات چھپائی؟ مزدور نے لجاتے ہوئے کہا کہ قبلہ عالم، جس وقت میں گارے میں پانی ڈال رہا تھا تو آپ کے دیوان صاحب اپنے مست ہاتھی پر سوار گزر رہے تھے، میں خوف زدہ ہو گیا کہیں بد مست ہاتھی کے پیروں تلے کچلا نہ جاؤں، لہٰذا اب عالم بد حواسی میں گارے میں سارا پانی الٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ کو دیوان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ایک مست ہاتھی پر سوار اس روز باہر نکلے ہی کیوں؟ حاکم نے دیوان سے پوچھا کہ کیوں جناب، آپ نے اس دن سواری سے پہلے جانچ کیوں نہیں کی کہ ہاتھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے باہر نکالا جائے؟ دیوان نے کہا، جناب میرا ہاتھی مست نہیں تھا، لیکن ایک عورت اچانک زیورات سے لدی پھدی ہاتھی کے سامنے آ گئی، زیورات کی جھنکار سے ہاتھی بدک کے بے قابو ہو گیا۔ قصور ہاتھی کا نہیں، اس عورت کا ہے جس نے بجنے والے زیورات پہن رکھے تھے۔ حاکم نے عورت کو کھلی کچہری میں فوری حاضری کا سمن بھیج دیا۔ عورت ہانپتی کانپتی پہنچی تو حاکم نے پوچھا، نیک بخت، تو بجنے والے زیورات پہن کر بازار کیوں آتی ہے؟ آرام سے گھر پر کیوں نہیں بیٹھتی؟ دیکھ تیرے زیور کی جھنکار سے کتنا نقصان ہوا۔ عورت نے بڑے ادب سے کہا، سرکار زیور میں نے نہیں بلکہ میرے شوہر نے خریدے، بہتر ہوگا کہ آپ انہی سے پوچھیں۔ چنانچہ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر جائے اور اپنے شوہر کو بھیجے۔ شوہر آیا تو حاکم نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو جھنکار پیدا کرنے والے زیور خرید کے دینا ضروری تھا؟ شوہر نے کہا، حضور آپ اس سنار کو کیوں نہیں پکڑتے جو جھنکار پیدا کرنے والے زیورات بناتا ہے؟ اگر وہ نہ بنائے تو کوئی کیوں خریدے؟ حاکم نے سنار کو طلب کر کے پوچھا کہ تو ایسے زیور کیوں بناتا ہے جسے پہن کر جھنکار پیدا ہو اور اس جھنکار سے کوئی ہاتھی بدک جائے اور ہاتھی کے بدکنے سے کسی مزدور کا گارا خراب ہو جائے اور پھر اس گارے سے معمار جو دیوار بنائے وہ اتنی ناقص ہوئی کہ نقب لگانے پر ہی گر پڑے اور کسی ایسے غریب شہری کی ٹانگ توڑ دے جس کا گزارا ہی چوری چکاری پر ہو؟ واللہ ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی تمہیں کڑی سزا ملے گی۔ سنارا نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، حضور قربان جاؤں جان کی امان پاؤں تو بتاؤں کہ اگر زیور نہ بناؤں تو کنبے کو کیسے پالوں؟ حاکم بھی ایک کے بعد ایک شہادت سن سن کر اکتا گیا تھا، لہٰذا اس نے سنار سے کہا کہ اصل قصوروار تم ہی ہو، تم سنار کا پیشہ اپنانے کے بجائے کچھ اور بھی کر سکتے تھے، سو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیوار گرنے کا سبب تمہاری زرگری ہے۔
اس لیے تمہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ حاکم کے محافظوں نے سنار کو بازو میں بھرا اور جلاد کے حوالے کر دیا۔ جلاد نے ترنت سنار کی گردن میں پھندا ڈالا، مگر گردن اتنی پتلی تھی کہ پھندا پوری طرح کسا نہ جا سکا۔ جلاد نے محافظوں سے شکایت کی۔ محافظوں نے حاکم تک شکایت پہنچائی۔ حاکم نے کہا، یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ پتلی گردن والے سنار کو چھوڑ کے کسی موٹی گردن والے کو پکڑ کے قانونی تقاضے پورے کرو، ہم بچش میں خود انصاف ہوتا دیکھیں گے۔ محافظوں نے پھانسی گاٹ کے گرد جمع ہجوم میں کسی موٹی گردن والے کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک ان کی نظر پردیسی شیخ کے مرید پر پڑی، جو چند ہی دنوں میں اس سستے شہر کی اشیاء کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا تھا۔ اسے پکڑ کے حاکم کے سامنے لایا گیا۔ حاکم نے کہا، اس کی گردن مناسب لگتی ہے۔ محافظ نے مرید کو جلاد کے سپرد کر دیا اور جلاد کا پھندا اس کی گردن میں پورا آ گیا۔ مرید نے مجمع میں کھڑے شیخ کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارے اور مدد کے لیے پکارا۔ شیخ نے کہا، یاد کر، میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ یہ عجیب شہر ہے جہاں ہر شے یکساں قیمت پر فروخت ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں قیام مت کرو، مگر تو نے میری بات نہ مانی، اپنا فرمانے کی سزا بھگت۔ مرید نے روتے ہوئے کہا، یا شیخ، آج مجھے بچا لیجیے، اپنے ساتھ پشتوں کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ آپ کی ہر نصیحت کو بلا چیڑوں چڑھا مانوں گا۔ شیخ کو مرید کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ جلاد تک تعداد ٹھیکتا، شیخ دوڑا دوڑا پھانسی گھاٹ پر چڑھا اور مرید کی گردن سے پھندا اتار کر اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اونچی کرسی پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے والے حاکم نے پوچھا، اے مرد خدا، کیوں اپنی موت کو خواہ دعوت دے رہا ہے؟ شیخ نے کہا، جاہے پناہ میں اس کمبخت مرید کا مرشد ہوں، ابھی مجھے الہام ہوا ہے کہ ایک مبارک ساتھ ہے، اس سال میں جو شخص مرے گا اس کے سب اگلے پچھلے گناہ دھل جائیں گے، سو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی یہ سعادت حاصل کر لوں۔ حاکم نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سنہری بابرکت موقع سے محروم رہ جاؤں؟ جلاد، شیخ کے گلے سے پھندا اتار کے میرے گلے میں ڈال دو۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور حاکم کا جسم کچھ دیر میں فضا میں جھول رہا تھا۔ سب انصاف پسند حاکم کی خوش قسمتی پر رش کر رہے تھے اور خود کو کوس رہے تھے۔ شیخ نے فوراً مرید کا ہاتھ پکڑا اور کوئی نئی اطلاع آنے سے پہلے سفر کی دھن میں غائب ہو گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔